صبح ہو میری رحمتوں سے بھری، میری رحمتوں سے بھری، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت بنیاد ہے، تم مجھ پر درود پاک پڑھو، اللہ تعالی تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ درود پاک پڑھنے کی برکت سے مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، اور بیماریاں اللہ کی رحمت سے صحت میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ انسان اپنی کوشش کرتا رہے اور لو لگائے رکھے۔ یاد رکھیے، ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا۔ دعا ہے، دوا ہے، کچھ بھی ہے، کوئی بھی کام ہے جس میں انسان اپنی سٹرگل کر رہا ہے، لگا رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، ویل اینڈ گڈ ہے۔ رزلٹ تب ہی ملے گا جب اللہ چاہے گا۔ وہ چاہے گا تو ملے گا، نہیں چاہے گا تو نہیں ملے گا، ٹھیک ہے۔ بہرحال کریم ہے، ذات ہے اور کرم کرنے والی ہے۔ لو بندہ لگا کے رکھے، التجا اپنی پیش کرتا رہے تو کرم پھر ہو ہی جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو درود پاک کی برکتیں نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ اس درود پاک کو جو میں نے پڑھا ہے ابھی، اسے درود شفا بھی کہا جاتا ہے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم القدسیہ نے مدنی پنجسورہ کے اندر بیان فرمایا ہے کہ موت کے علاوہ ہر مرض سے شفا یابی کے لیے ہے، اور اس کو لکھنے کا ایک طریقہ بھی ہے، وہ بھی آپ مدنی پنجسورہ سے دیکھ سکتے ہیں وہ کیا ہے، کس طریقے سے اس کو لکھا جائے اور اس کو استعمال کیا جائے تو شفا یابی کا سلسلہ پاسبل ہے، ممکن ہے، بلکہ ہوگا۔ اللہ کریم کرم فرمائے گا۔ درود پاک کی برکتیں اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم سورہ طٰہٰ کی آیات ایک سیکوینس کے ساتھ سنتے چلے آ رہے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم آیت نمبر 41 سے انشاءاللہ تلاوت جو ہے یہ سنیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي۔ اللہ کریم نے جناب موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اور میں نے تجھے خاص اپنی ذات کے لیے بنایا۔ اس کی تفسیر سیرات الجنان میں قبلہ شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا مفتی محمد قاسم صاحب قادری ادام اللہ ذلہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، میں نے تجھے خاص اپنی وحی اور رسالت کے لیے بنایا تاکہ تو میرے ارادے اور میری محبت کے مطابق تصرف کرے اور میری حجت پر قائم رہے، اور میرے اور میری مخلوق کے درمیان خطاب پہنچانے والا ہو۔ آگے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا جناب موسیٰ علیہ السلام سے، اذهب انت واخوك بآیاتی ولا تنیا فی ذکری۔ تم اور تمہارا بھائی دونوں میری نشانیاں لے کر جاؤ اور میری یاد میں سستی نہ کرنا۔ اذهبا الى فرعون انه طغى، اور
دونوں فرعون کی طرف جاؤ، بے شک اس نے سرکشی کی ہے۔ اس آیت میں اور اس کی بعد والی آیت میں ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، تم اور تمہارا بھائی میرے دیے ہوئے معجزات اور نشانیاں لے کر جاؤ اور ہر حال میں میرا ذکر کرتے رہنا۔ تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، بے شک اس نے رب ہونے کا دعویٰ کر کے سرکشی کی ہے، بغاوت کی ہے۔ اس آیت سے ذکر الہی کے نہایت مرغوب اور مطلوب ہونے کا بھی پتہ چلتا ہے۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ مبلغ کو تبلیغ کے ساتھ ساتھ ذکر الہی کو بھی اپنا معمول رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم کا فہم بھی عطا فرمائے، قرآن کریم کے احکامات سیکھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ذکر اللہ میں سستی نہیں ہونی چاہیے، زبان سے بھی اللہ اللہ جو ہے وہ اس کی صدائیں ہونی چاہیے۔ ذکر باللسان بھی ہے، زبان سے بھی کرے، ذکر بالجوارح بھی ہے، اپنے اعضاء سے بھی اللہ کا ذکر کرے، رکوع و سجود جس طرح سے بیان کیا گیا ہے یہ ہے، اور ذکر بالقلب بھی کرے، یعنی دل کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی یاد میں مصروف و مشغول رکھے۔ اللہ ہم سب کو یہ سعادتیں نصیب فرمائے۔ آج کے سلسلے کے اندر ہم جس ہستی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں ان کی بھی کیا ہی شان ہے، جناب سیدنا امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ، تصوف کے امام، سبحان اللہ۔ ان کی جو ہے وہ مزار شریف کی زیارت بھی آپ فرما رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی امام غزالی کا صدقہ ہمیں نصیب فرمائے۔ اور ہمارے استاد ہمیں جو پڑھایا کرتے تھے حدیث شریف، ہمارے شیخ الحدیث جو تھے، وہ ایک بات جو فرمایا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے دو مجددین کے فیضان کو خاص طور پر جو ہے وہ عطا فرمایا ہے شیخ طریقت امیر سنت کو۔ واہ! اور وہ دو مجددین کون سے ہیں؟ ایک امام غزالی اور ایک امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ، حافظ صاحب جی۔ اور کئی مواقع پر یہ فرمایا کرتے تھے۔ تو ہمیں اہل سنت ماشاءاللہ جن کی کتاب پڑھنے کی ترغیب دلاتے ہیں، احیاء العلوم کی تیسری جلد بالخصوص پڑھنے کی ترغیب ارشاد فرماتے ہیں، تو آج ان امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں، جو تصوف کے امام ہے سیدنا امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اللہ تبارک و تعالی امام غزالی کی سیرت سے ہمیں سیکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ مبلغین دعوت اسلامی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، انشاءاللہ ان سے مدنی پھول بھی لیں گے۔ خلیل بھائی ہمارے ساتھ ہیں ماشاءاللہ، قبلہ حکیم خلیل اتاری صاحب زیدہ شرفہ، ماشاءاللہ کلام بھی سنائیں گے، فرمائشیں بھی پوری کریں گے، علاج بھی بتائیں گے۔ اور خلیل بھائی کو میں نے اللہ کی رحمت سے بائیں معنی بے مہربان پایا ہے، اور بھی معنوں میں پایا ہے کہ ان کی یہ حافظ صاحب ایک ہوتا ہے ایک جذبہ کہ جو کال کر رہا ہے اس کو ہم کچھ نہ کچھ ضرور بتائیں تاکہ علاج کا کوئی معاملہ ہو، ڈھارس بھی ملتی ہے، بڑی اچھی بات ہے ماشاءاللہ۔ اللہ رحمت والا معاملہ فرمائے اور عافیت اور سلامتیاں عطا فرمائے۔ دیکھیں قصص الاولین موعظۃ للآخرین، پہلوں کے قصے بعد والوں کے لیے جو ہے وہ نصیحت ہے۔ تو ہر بات تجربہ نہیں کرنی چاہیے، کچھ تجربہ کار لوگوں کی سیکھ بھی لینی چاہیے، مان بھی لینی چاہیے۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں اور جو ہے نا وہ کلام کی طرف بڑھتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ موضوع پر بھی آتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مل کر درود و سلام پڑھیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، تم رب کے ہم سب ہیں تمہارے، ہم نے ہمیشہ کام بگاڑے، تم نے بگڑے کام
کلمہ و خطبہ نماز و اذان میں بولتے ہیں سب بول تمہارے آقا حشر میں عزت رکھنا عیب نہیں کھل جائیں ہمارے ہم کو نہ دیکھو ہم کو نہ دیکھو آپ کو دیکھو گوبد ہیں کس کے ہیں تمہارے نظرہ میں قبر میں اس سالک چاند سی شکل دکھانا پیارے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ گر تجلی کیا کرے تجلی کیا کرے کیوں نہ بے خود ہوا کرے کوئی گر تجلی حق نے تم کو بنایا ہے قاسم حق نے تم کو بنایا ہے قاسم چاہے جو التجا کرے کوئی چاہے جو التجا کرے کوئی جو چاہیں گے جسے چاہیں گے یہ اسے دیں گے کریم ہے یہ خزانے لٹانے آئے ہیں چاہے جو التجا کرے کوئی کیونکہ ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے
شوق جینے کا کیا کرے کوئی شوق جینے کا کیا کرے کوئی روح نہ کیوں مضطرب موت کے انتظار میں سنتا ہوں مجھ کو دیکھنے آئیں گے وہ مزار میں باد ملتن ہے باد آئے دیدار شوق جینے کا کیا کرے کوئی شوق جینے کا کیا کرے کوئی میں مریض ان کا وہ مسیحا ہے میں مریض ان کا وہ مسیحا ہے میں مریض ان کا وہ مسیحا ہے پھر میری کیوں دوا کرے کوئی پھر میری کیوں دوا کرے کوئی جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں پھر میری کیوں دوا کرے کوئی پھر میری کیوں دوا کرے کوئی پھر میری کیوں دوا کرے کوئی وہ قدم پر کرم ہی کرتے ہیں وہ قدم پر کرم ہی کرتے ہیں گو خطا پر خطا کرے کوئی گو خطا پر خطا کرے کوئی گو خطا پر خطا کرے کوئی یہ وہی ہے جو بخش دیتے ہیں کون ان جرم پہ سزا نہ کرے کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ تم کہو دامن میں
جپتے رہو ویدن کا نام جپتے رہو ویدن کا چاہے جل کر بھنا کرے کوئی چاہے جل کر بھنا کرے کوئی چاہے جل کر بھنا کرے کوئی خاک ہو جائے تو چل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے چاہے جل کر گناہ کرے کوئی گر تجلی کیا کرے کوئی کیوں نہ بے خود ہوا کرے کوئی واہ واہ سبحان اللہ۔ حضرت حشمت علی خان خلیفہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی زبردست کلام ماشاءاللہ سنا ہے، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ سے ایک مانگنے کا پیغام بھی جو ہے وہ عطا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، کیسا صحابہ کرام علیہم رضوان کے رستے پر چلایا ہے۔ یہ پیغام دے کر صحابہ کرام علیہم رضوان کے رستے پر چلایا ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا انداز یہ تھا، پانی چاہیے تو حضور سے طلب کر رہے ہیں، حضور پانی چاہیے، آقا عطا کر دیں، پانی چاہیے تو حضور سے مانگ رہے ہیں، کھانا چاہیے تو حضور سے مانگ رہے ہیں، شفا چاہیے تو حضور سے مانگ رہے ہیں، جنت چاہیے تو حضور سے مانگ رہے ہیں، حافظہ چاہیے تو حضور سے مانگ رہے ہیں۔ وہ چیز جو ڈیڈ ہو چکی ہے اس کو درست کرنا چاہیں، یوٹیلائزیشن کے قابل بنانا چاہیں تو حضور کی بارگاہ میں جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو چاہے جو جس کا جی چاہے وہ مانگا کرے کوئی۔ وہ کیا شعر تھا جی؟ حق نے ان کو بنایا ہے قاسم، حق نے ان کو بنایا ہے قاسم، چاہے بانٹنے والا بنایا ہے، چاہے جو التجا کرے کوئی، التجا کرے چاہے جو التجا کرے کوئی۔ اور صحابہ نے جس کا جی جو چاہا ہے اس نے وہ التجا کی ہے۔ جنت مانگے، جنت میں حضور کی رفاقت مانگے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اللہ کریم ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سچا عاشق بنائے۔ رسول انہی کا تو مجدہ سنانے آئے ہیں، انہی کے آنے کی خوشیاں منانے آئے ہیں، جو چاہیں گے جسے چاہیں گے یہ اسے دیں گے، کریم ہے یہ خزانے لٹانے آئے ہیں، انہیں خدا نے کیا اپنے ملک کا مالک، انہی کے قبضے میں رب کے خزانے آئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں سچی محبت بھی نصیب فرمائے، اور قربان جائیں جس خالق کی اعلیٰ ترین مخلوق کا یہ عالم ہے، اس خالق کی عطا کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اس کی بنائی ہوئی صنعت کا یہ عالم ہے، اس ذات کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا بھی ذکر اور شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمارے سلسلے کا آج موضوع ہے، تو اس پر انشاءاللہ میں چاہوں گا ان کا ابتدائی تعارف، جیسا کہ ہمارا یہ ایک ہے سلسلہ کار ہم بیان کیا کرتے ہیں سلسلے میں، تو عدنان بھائی سے انشاءاللہ امام غزالی کا ابتدائی تعارف لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے چلتے ہیں۔ جی حافظ صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کیونکہ سب جانتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کے بہت بڑے ولی ہیں، اخلاص، زہد، تقوی یہ آپ کی علامت اور نشان ہے، آپ کی کتابیں بھی اسی بات پر دلالت کرتی ہیں۔ حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی کنیت ابو حامد ہے، آپ کا نام محمد ہے، آپ کے والد کا نام محمد ہے، اور پھر آپ کے دادا جان کا نام بھی محمد ہے، اور پھر جو دادا کے والد ہیں ان کا نام احمد ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ 450 ہجری میں آپ کی ولادت مبارکہ ہوئی۔ ایران کا ایک علاقہ تھا خراسان، اور پھر اس کا ضلع تھا طوس، اور اس کے ایک علاقے کے اندر آپ کی ولادت مبارکہ ہوئی۔ حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بعض لوگوں نے اب غزالی کیوں کہا جاتا ہے، اس کی مختلف جو ہے وہ وجوہات، بعض سیرت نگاروں نے آپ کو غزالی لکھا تشدید کے ساتھ زا کی، اور وجہ یہ بیان کی کہ آپ کے والد صاحب چونکہ دھاگے وغیرہ کا کاروبار کرتے تھے، ریشم کا کاروبار کرتے تھے، ایسے کاروبار کرنے والے کو غزالی کہا جاتا ہے۔ لیکن خود حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے جو امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالیٰ نقل فرمایا، وہ آپ کا خود اپنا قول ہے، فرماتے ہیں لوگ مجھے غزالی کہتے ہیں، یعنی سوت کا، دھاگے کا کاروبار کرنے والا، لیکن میں غزالی نہیں بلکہ غزالی ہوں بغیر تشدید کے۔ اور یہ غزالی جو تھی یہ ایک علاقہ ہے غزالہ، اس کی جانب جو ہے نسبت کی وجہ سے حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو غزالی کہا جاتا ہے بغیر تشدید کے۔ تو دونوں طرح کی باتیں ملتی ہیں، لیکن جو خود آپ نے بیان فرمائی وہ یہ ہے جو میں نے عرض کی۔ حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے جو ہے وہ والد محترم، ان کو بڑی ایک وہ تھی، دل میں تمنا تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بیٹا عطا کرے، اور وہ بیٹا علم دین کا عالم ہو، اللہ کریم اسے فقیہ بنائے، اسے عالم بنائے، اور اس کے لیے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے تھے، علماء سے بڑی محبت فرمایا کرتے تھے آپ کے والد گرامی، اور مختلف علماء کی محافل میں شرکت کرتے، اور نہ صرف ان پر اپنا مال خرچ کیا کرتے تھے، سعادت مندی تھی یہ، اور ساتھ ہی آپ ان سے دعا بھی کروایا کرتے تھے، اور خود بھی ان کے قرب کے اندر جو ہے وہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ مجھے بیٹا عطا فرما، ایسا بیٹا جو دین میں فقیہ ہو، جسے علم دین کے اندر رسوخ حاصل ہو۔ تو یہ آپ جو ہے رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کیا کرتے تھے، اور آپ کی دعائیں رنگ لائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بیٹا وہ عطا فرمایا جسے دنیا حجت الاسلام کے لقب سے بھی یاد کرتی۔ اللہ اللہ اللہ، کیا سبحان اللہ شان پائی ہے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے۔ اور یہاں پر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد کی دعا کا بھی ذکر آیا ہے کہ آپ دعا فرمایا کرتے تھے، ہم بھی دعائیں کرتے ہیں۔ ایک بات آج کل میرے ذہن میں ہے، آپ نے کبھی بھیک مانگنے والے کو دیکھا؟ بالخصوص وہ جو مسجد کے باہر بھیک مانگ رہا ہوتا ہے۔ ان میں بھی کیٹیگری ہے۔ ایک بھیک مانگنے والا وہ ہوتا ہے جو عام نماز میں آپ کو مطلب نظر آئے گا، ایک تو ہے نا جمعے کے بعد جو مانگتے ہیں وہ بھی ہیں، ایک بھیک مانگنے والا وہ ہے جو آپ کو کسی عام نماز میں نظر آئے گا۔ خالد بھائی، غور کرنے کی حاجت ہے کہ وہ مانگتا ہے تو کیسے مانگتا ہے۔ غور کرنے کی حاجت نہیں ہے، تھوڑا بس ایک یوں کہیں جائزہ لینے کی حاجت ہے اس پر، اور اپنے آپ پر بھی، کہ وہ مخلوق سے مانگ رہا ہے۔ ہم جیسے ہی مخلوق کی ہے نا، وہ عام نارمل آدمی، عام نارمل بندے سے مانگ رہا ہے۔ اولیاء اور صلحاء اور پھر انبیاء کی شان، اگرچہ یہ بھی مخلوق ہیں لیکن یہ عام مخلوق کی طرح نہیں ہے، حق عام مخلوق کی طرح نہیں ہے۔ اور انبیاء، اور اگرچہ انبیاء جو ہیں وہ بشر ہیں، اس سے کوئی انکار نہیں ہے، لیکن عام بشر کی طرح نہیں ہے، عام بندے کی طرح نہیں ہے۔ یاقوت حجر لاق الحجر، یاقوت بھی پتھر ہی ہوتا ہے لیکن عام پتھر کی طرح نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں عام بندوں کی بات کر رہا ہوں، اور اللہ اس کے حال پہ رحمت فرمائے اور اس کو ہدایت عطا فرمائے۔ جو انبیاء کرام علیہ السلام کو اپنے جیسی مخلوق کسی کو اگر سمجھ رہا ہے تو اللہ اس کو ہدایت نصیب فرمائے۔ یہ بات درست نہیں ہے، ایک مسلمان کو یہ زیب جو ہے وہ نہیں دیتا۔ ہمارے معاشرے میں بھی کہا جاتا ہے کہ اگر بیٹے کو باپ کا جوتا پورا آ جائے نا تو بیٹا باپ کا باپ نہیں بنتا۔
باپ اور بیٹا برابر نہیں ہو سکتے، تو نبی اور امتی اور اس طرح سے انبیاء اور ہم لوگ کیسے ایک جو ہے اس صف میں آ سکتے ہیں؟ اللہ ہمیں اس جسے بولیں کہ خناس کا جو وسوسہ ہے اس سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، آمین۔ بہرحال وہ جو بات تھی ادھر آتے ہیں واپس، وہ جو میں نے بھیک بھکاری پہ شروع کی، خالد بھائی اس کی آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو رہے ہیں اور آواز بھی بڑی گڑ گڑا کر جو ہے وہ نکال رہا ہے، کوئی رپورٹ کوئی ہے یا ایکس رے ہے وہ بھی ساتھ میں جو ہے نا وہ ہے، اور دیکھیں آپ وہ کیسے لجاجت سے مانگ رہا ہے۔ اللہ اچھا غور والی بات یہ ہے کہ جس طرح وہ بھکاری مانگ رہا ہے، کیا میں نے کبھی اس انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی ہے، کبھی مانگا ہے؟ غور کی حاجت ہے۔ اللہ یقیناً غور کی حاجت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں عباد الرحمن کا تذکرہ فرمایا ہے، وہاں ان کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی ارشاد فرمائی ہے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ یعنی لوگ اپنی اولاد کا سوال رب العالمین کی بارگاہ میں کرتے ہیں، اور اولاد کا سوال کرنے کے پیچھے مختلف لوگوں کی مختلف نیتیں ہوتی ہیں کہ یہ ہمارا جانشین بنے، ہمارا وارث بنے، ہماری نسل کے چلنے کا ایک سلسلہ رہے، ہمارا نام باقی رہے۔ لیکن رب العالمین نے عباد الرحمن کی جو دعا یہاں بیان فرمائی ہے، ان کی دعا یہ ہوتی ہے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، ہمیں ہماری ازواج میں سے، ہماری ذریات میں سے وہ عطا فرما، یا ہماری ازواج اور ذریات کو ایسا بنا دے جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ اور آنکھوں کی ٹھنڈک اگر ایسا ہو کہ اولاد ہو جائے لیکن وہ اولاد باپ کی دولت کے پیچھے آپس میں ہی باپ کی آنکھوں کے سامنے لڑ رہی ہو، جھگڑ رہی ہو، تو وہ آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہوتی۔ بندہ ایسے لوگوں کو یوں دعا کرتے بھی دیکھا گیا ہے کہ کاش اولاد ہوتی ہی نہ، لیکن جو عباد الرحمن کی دعا ہے اس میں یہ لفظ بھی شامل ہے، وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اے اللہ ہمیں متقین کا امام بھی بنا، پیشوا بھی بنا۔ تو یہ دعائیں ہیں جو ہونی چاہیے رب کی بارگاہ میں، اور طریقے سے ہونی چاہیے، اور طریقے سے ہونی چاہیے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے جو عدنان بھائی نے بھی بیان فرمایا، لکھا کتابوں میں کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ علماء صلحاء کی مجالس میں جا کر یہ دعا مانگتے، اور اس دعا کے کرتے وقت آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر ایک گریہ طاری ہو جاتا، خاص کر علماء کی خدمت کیا کرتے۔ اور کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ جو شخص علماء کی خدمت کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے نیک اولاد طلب کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے گا اور اسے عالم بھی بنائے گا۔ اگر اس کی اولاد عالم نہ ہوئی تو اس کی نسلوں میں کوئی آنے والا عالم ہوگا۔ ماشاءاللہ بڑی پیاری بات کہی۔ تو اللہ کریم سے دعا مانگے اللہ اکبر۔ تو کم سے کم جیسے بھکاری بھیک مانگتا ہے وہ انداز سے اپنائیں، سلمان بھی فرمایا گیا، بلکہ اس سے بھی اوپر کا انداز ہونا چاہیے، خالق سے مانگ رہے ہیں۔ جی خالد بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ فرمایا گیا ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، ہاں جی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑاتے ہوئے بندہ دعا ہائے ہائے، اللہ تبارک و دیکھے تو صحیح کہ کس کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے، جی، کس سے مانگ رہا ہے۔ وہ رب کہ جب تم اس سے دعا کرو تو وہ خود ارشاد فرماتا ہے استجب لکم، ہاں جی، میں تمہاری دعاؤں پر رپلائی کرنے والا ہوں، جواب دینے والا ہوں، عطا فرمانے والا ہوں۔ کس مالک کریم کی بارگاہ میں مانگ رہے ہیں؟ وہ مالک کریم کے انبیاء نے جب اس کی بارگاہ میں دعا کی ہے، حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام، حضرت سیدنا صالح علیہ نبینا علیہ السلام، خود جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آپ کے آقا، جب یہ رب کی بارگاہ میں لو لگا رہے ہیں، اس سے کچھ مانگ رہے ہیں، یہ اس کی بارگاہ میں اپنی بندگی کا اظہار کر رہے ہیں، تو پھر شان یہ ہے کہ رات کا اکثر حصہ قیام کر رہے ہیں، پھر اپنے آپ کو بھلا کر رب کی یاد میں گم ہو کر رب کو پکار رہے ہیں۔ اور ہمارا ایک سلمان بھائی آپ نے دیکھا ہی ہوگا، جمعے کی نماز کے بعد بھی آپ دیکھیں کہ سلام پھیرنے کے بعد ایک تعداد وہ ہے جس کا ہاتھ جیب میں اس لیے جاتا ہے کہ چلو مسجد میں کچھ دے دیں، اور ایک تعداد وہ ہے کہ اب امام نے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے ہیں تو انہوں نے جیب سے موبائل نکال کر وہ اٹھا لیا ہے۔ ہم دیکھیں کہ رب سے مانگنے کا وقت ہے اور ہم اس وقت کیا کر رہے ہیں، ہماری توجہ کہاں ہے؟ تو بہتری یہی ہے کہ رب کی بارگاہ میں مانگا جائے تو محض اس کا ہو کر مانگا جائے، اور طریقے سے گڑ گڑا کر عاجزی کے ساتھ۔ جس طرف میں لانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگیں تو گڑ گڑا کر عاجزی کے ساتھ، اپنے آپ کو
بالکل ڈاؤن ٹو ارتھ، کیا انڈر دا ارتھ بھی کر لیں، بالکل مطلب یوں اپنی جتنی انکساری اور جتنی اپنی ذلت کا آپ اپنا اظہار کریں گے اور جتنا مالک کی عظمت اور شان کو جو ہے وہ پیش نظر رکھیں گے اتنا زیادہ اپنی التجاؤں میں اثر پائیں گے اللہ نے چاہا۔ یہ یاد رکھنے کی بات ہے، مانگیں اور التجا کریں اور صدقے دل سے کریں اور توجہ کے ساتھ کریں اور رو رو کے اللہ کریم سے جو ہے وہ دعائیں کریں، آپ کے دل میں سکون آئے گا، واہ، دل مطمئن اللہ کی رحمت سے مطمئن ہوگا۔ جی ہاں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ حالات بڑے عجیب بن جاتے ہیں، یہ دیکھی بھالی باتیں بتا رہا ہوں آپ کو، حالات بڑے عجیب بن جاتے ہیں لیکن بننے کے دل میں ایک اطمینان ہوتا ہے حافظ صاحب، بالکل ایک سکون، ایک عجیب سکون ہے جو شاید کسی دوائی سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ کریم کی رحمت اور اس کا فضل ہوتا ہے، اس کی عطا ہوتی ہے۔ بالکل، تو یہ دعا مانگی جائے اور طریقے سے مانگی جائے۔ یہ ایک اہم مدنی پھول تھا جس کو آج ہم نے لینا تھا، تو امام غزالی کی سیرت میں یوں بولے پہلا مدنی پھول آ گیا، وہ یہی آ گیا کہ آپ کے والد صاحب جو دعا فرمایا کرتے تھے گریہ وزاری کے ساتھ، ہمیں بھی اللہ کریم دعا مانگنے والا بنائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو مزید بھی انشاءاللہ ہم نے کچھ آگے بھی بتانا ہے، لیکن یہاں پر ہم آپ کو ایک ویڈیو کلپ دکھاتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں۔ جی، یہ مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ، اللہ والوں سے ہیں جو وابستہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی کے دربار میں آئے ہیں۔ امیر اہل سنت کو ان سے بہت پیار ہے، دعوت اسلامی والوں کو خاص تاکید بھی فرمائی امیر اہل سنت نے ان کی تصانیف پڑھی جائیں اور بالخصوص احیاء العلوم۔ آج اسی ہستی کے دربار میں آئے ہیں جن کے بارے میں امیر اہل سنت فرماتے ہیں مجھے ان سے فیض ملا ہے۔ تو رات کے وقت آئے، دروازہ بند تھا، ریکویسٹ کی ہے، ماشاءاللہ یہاں کے خادم نے دروازہ کھول دیا ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ امام غزالی نے ہمیں بلا لیا ہے، تو اب چلتے ہیں ان کے دربار میں اور وہاں جا کے ان کی سیرت بھی سنتے ہیں انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنت تارے بیڑا پار اصحاب حضور، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ وعلیکم یا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ مقامات مقدسہ، الحمدللہ ہم اپنے رب کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ شب جمعہ، بغداد معلیٰ کی فضائیں اور پھر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی کے اتنے قریب ہمیں بیٹھنے کا موقع ملا ہے۔ تصوف کے امام ہیں، آپ کی باتیں پڑھیں تو عقل حیران ہو جاتی ہیں۔ سچ بتاؤں، امام غزالی کون تھے ہم تو نہیں جانتے تھے۔ اللہ سلامت رکھے ہمارے امیر علیہ سنت کو۔ ایسا دامن ہم نے امیر علیہ سنت کا کیا تھاما ہے، کس کس بزرگ کا تعارف کروایا، کیسے کیسے ان کے کمالات بتائے، بار بار اپنے مدنی مذاکروں میں، اپنے بیانات میں تمام دعوت اسلامی والوں، تمام دعوت اسلامی والیوں کو بتایا کہ امام غزالی دراصل ہیں کون، تصوف کیسا وہ بیان کرتے ہیں، دل کے چور کو کس طرح پکڑتے ہیں۔ اور امیر علیہ سنت تاکیداً ارشاد فرمایا کرتے کہ احیاء العلوم پڑھیں، اور خاص طور پہ احیاء العلوم کی جو تیسری جلد ہے اس کی تو یہ سمجھے کہ مدنی نام میں بھی اس کو شامل کیا گیا۔ اور پھر الحمدللہ بہت سارے دعوت اسلامی والوں نے، دعوت اسلامی والیوں نے جب ان کو پڑھنا شروع کیا تو مزید دل میں عقیدت بڑھتی چلی گئی کہ کیا کلام کرتے ہیں، کہاں سے یہ مدنی پھول انہوں نے پیش کیے۔ اور بڑی تمنا بھی ہے، بڑی محبت بھی تھی ان سے، اور بڑی تمنا بھی تھی کہ ان کے قدموں میں حاضری ہو۔ تو اللہ نے بڑا کرم کیا کہ آج ان کے قدموں میں ہم حاضر ہوئے۔ رات کو اس پہر مزار شریف کھلا نہیں ہوتا، لیکن الحمدللہ یہاں کے خادم نے ہمارے لیے دروازہ کھلوایا اور ہم یہاں آ گئے ہیں۔ تو ہم تو یہی سمجھیں گے کہ ہمارے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے ہمیں حاضری کا اذن دیا، ہمیں شرف عطا کیا۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی شکر گزار ہیں۔ اور اب آئیے
इतनी सारी बातें तो मैंने कर ही दी हैं, लेकिन किताबों में जो इनका तारुफ लिखा है, सुभान अल्लाह, एक तो बड़ी खूबसूरत बात, इनका नाम ही बड़ा निराला है। इनका नाम, इनके वालिद का नाम और इनके दादा का नाम, सबका नाम एक ही है। नॉर्मली हम समझते हैं कि हमारे खानदान में एक नाम हो फिर दूसरा वो नाम नहीं होना चाहिए। जी हाँ, इनका नाम मोहम्मद, इनके वालिद का नाम मोहम्मद और दादा का नाम भी मोहम्मद। इमाम मोहम्मद बिन मोहम्मद गजाली अलैहि रहमतुल्लाहि वाली, ये गोया आपका पूरा नाम बनता है। रब करीम से दुआ करते हैं अल्लाह करीम तुरबत इमाम गजाली पर अपने रहमतों की बारिश बरसाए और हमें भी उस बारिश में कुछ हिस्सा नसीब फरमाए। वाह जी वाह, सुभान अल्लाह, मरहबा, माशाल्लाह। अब्दुल हबीब भाई की ज़ियारत भी की है और इमाम गजाली रहमहुल्लाह के मज़ार के करीब बैठकर मदनी फूल भी बयान हो रहे हैं। चलिए जी, कॉल की तरफ आते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं जी। मोहम्मद इमरान अत्तारी सरगोदा से बात कर रहा हूँ। सलमान भाई का खुले आंख सिलसिला बहुत ही माशाल्लाह प्यारा है, तो उनसे मेरी मदनी इल्तिजा है कि जरा शफ़क़त फरमाया करें। जो मेहमान होते हैं अदनान भाई, खालिद भाई, उनको जरा थोड़ा सा मौका दिया करें, बहुत जबरदस्त मजा आता है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। इनको क्या मौका देना है जी, जरा ये भी इरशाद फरमा दें। वो फरमा रहे हैं भाई इनको कोई मौका दें आप। राब्ता वाब्ता तो नहीं इनके साथ कोई, भाई मौका हमें देता ही नहीं है, क्या है जी, वल्लाहु ताला आलम। आप किसी मौके के तलबगार हैं वैसे? नहीं, कोई ऐसा खास तो नहीं, मतलब पूछ लिया जाए क्या फरमाना चाह रहे हैं। माशाल्लाह, चलें जी, ये भी एक बात होगी। खालिद भाई ने भी फरमाया सारे मौके ही हमारे मदीना मदीना, माशाल्लाह, अल्लाह मोहब्बतें सलामत रखे। जैसे आप फरमाते हैं जो बात मैंने करनी होती है वो मैं कर देता हूँ, हाँ जी, ऐसा ही कुछ मामला हमारे साथ भी है। अच्छा, माशाल्लाह, क्या बात है। यानी जो आपने कहना होता है वो आप क्या ही देते हैं, माशाल्लाह, अल्लाह बरकत दे आपको, आबाद रहें, सलामत रहें जी। मोहम्मद रफ़ी अंजुम अत्तारी फैसलाबाद सरदाराबाद से अर्ज कर रहा हूँ। हुजूरी वाला आपकी बारगाह में अर्ज है कि मेरे बच्चों की वालदा को अरसाए 3 साल से शुगर है, एलोपैथी मेडिसिन यूज कर रही हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही, 200 से ऊपर ही रहती है। कोई इलाज मरम्मत फरमा दें, जज़ाकुमुल्लाह खैरा व अहसनल जज़ा। आमीन, अल्लाह ताला सेहत और सलामती अता फरमाए जी। मैं बिलाल रज़ा तारी अर्ज कर रहा हूँ, खलील अंकल आप मुझे ये नात सुना दें। अल्लाह मुस्तफा के कदमों में मात दे जज़ाकल्लाहु खैरा। बड़ी मेहरबानी, माशाल्लाह। ये तो बेटा आपने सुना दी है, माशाल्लाह, और बहुत अच्छी सुनाई है। आबाद रहें, शाद रहें जी। अर्ज कर रहा हूँ मंडी बहुद्दीन से। खलील भाई से अर्ज करनी थी कि पीर मेहर शाह साहब का कलाम सुना दे, आज सिक्किम में कहानी बतेरी थी। सुभान अल्लाह। निगरान पाकिस्तान हाजी शाहिद नाम का कुर्सिया ने पढ़ा है ये, और क्या कलाम पढ़ा है, सुभान अल्लाह, कमाल ही कर दिए जी। खाना भी में गैस ज्यादा होते, जलन होते, मैदा में ज्यादा, इलाज इसका बता दे। अल्लाह पाक आपको सेहत और सलामती नसीब फरमाए, आफियत अल्लाह अता फरमाए आपको जी। मेरे पेट में ना बड़ी गैस रहती है, मतलब अगर मैंने असर की नमाज पढ़ी है ना तो मैं उस वजू के साथ मगरिब नहीं पढ़ सकता, इसका कोई इलाज बता दे। अल्लाह पाक आपको अपनी रहमतों के साए में रखे, आफियत सलामती नसीब फरमाए, इंशाल्लाह बताते हैं जी। जी, मेरी उम्र 18 साल है, मैं खाता पीता भी ठीक अच्छी तरह खाता हूँ, लेकिन फिर भी मैं कमजोर हूँ, मेरी सेहत नहीं बन रही। अल्लाह पाक आपको आफियत और सलामती नसीब फरमाए। ये भी एक इशू है खलील भाई, इस पर भी रोशनी डालिएगा। आपके मैसेजेस शामिल करता हूँ, जो माशाल्लाह जिनकी कॉल शामिल होती है वो तो शेयर सुना ही देते हैं, तो माशाल्लाह ये भी एक चलें अच्छा है, उनका तो हो ही गया। मैसेजेस वालों पर भी जो है वो मज़ीद तवज्जो करते हैं। मजहर अब्बास भाई हैं कोट सुल्तान लिया पंजाब से, तारीफ़ भी है इनकी, हौसला अफजाई भी है, बहुत शुक्रिया हुज़ूर, अल्लाह आपको बरकत सलामती अता फरमाए। खलील भाई की बारगाह में अर्ज़ है कि खांसी और बलगम साथ नहीं छोड़ रहे, इसकी वजह से कान भी बंद महसूस होते हैं, इसका कोई इलाज बताएं। कद लंबा करने के हवाले से नुस्खा बताएं। ये हैं जी उम्मे हुज़ैफ़ा लाहौर से, मुर्शिद हो तो ऐसा हो, ये मनकबत सुनाई जाए। ठीक है जी। मेरी अम्मी को जोड़ों का बहुत शदीद दर्द है, कभी ऐसा भी होता है कि अपने हाथ से पानी भी नहीं पी सकती, बहुत इलाज भी करवाया है, टेस्ट बिल्कुल क्लियर आते हैं। खलील भाई से अर्ज़ है कि कुछ बताएं।
اللہ پاک آپ کی امی جان کو صحت اور سلامتی نصیب فرمائے، عافیت راحت ان کا مقدر بنائے۔ خلیل بھائی کی آمد مرحبا، کلام سنائیں، ہم نہ چھوڑیں گے تیرا در مرشد۔ ایک مبہم سا میسج ہے، تنگ کرنے کے حوالے سے کوئی تنگ کر رہا ہو تو یہ انہوں نے جو لکھا ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ وظیفہ کوئی بتائیں۔ تعوذ بھی بندہ پڑھ سکتا ہے، اعوذ باللہ بھی پڑھ سکتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بھی جو ہے وہ پڑھا جا سکتا ہے۔ مزید انشاءاللہ خلیل بھائی آپ کو بتائیں گے جی۔ یہ کلام سنا دیں، کون سا جی؟ مینو شوق مدینے جاون دا، ٹھیک ہے جی۔ درود تاج ضرور سنایا جائے۔ اٹک سے میسج ہے، خلیل بھائی سے گزارش ہے کہ سردیوں میں سردی کی وجہ سے پاؤں میں خون جم جاتا ہے اور اگر گرم ہو جائیں تو اس سے خارش ہوتی ہے اور بہت نشان اور بہرحال یہ ان کو ایک پرابلم ہے، اس کے لیے کچھ علاج بتائیں۔ اللہ پاک آپ کو صحت اور سلامتی عطا فرمائے۔ امیر ہونے کا کوئی وظیفہ بتا دیں۔ واہ جی واہ، سبحان اللہ، کیا وظیفہ پوچھا ہے جی آپ نے۔ اللہ آپ کو برکت دے، آباد رہیں، شاد رہیں۔ اور بھی بہت سارے لوگ امیر ہونا چاہتے ہوں گے، ان کو بھی خلیل بھائی کوئی وظیفہ بھی بتائیں جی، اور جنہوں نے علاج پوچھا ان کو علاج بھی بتائیں، اور کلام بھی ظاہر سی بات ہے فرمائش ہے تو کچھ شامل کریں چیزیں۔ آج مترا دی بندھے کیوں دلی اداس گھنے شوق چنگے اج نینا لایا کیوں جھڑیاں لوں وچ شوق چنگے نینا لایا کیوں جھڑیاں اس صورت نو میں جانا جان جہان اس صورت نو میں جانا کہ جان جانا کہ جان جہان سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں جس شان تو شان سب بڑیاں لو وچ شوق چنگے اج نینا لایا کیوں جھڑیاں پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکر سب کی کھائیں کیوں دل کو جو عقل دے خدا دل کو جو عقل دے خدا
جس کو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں، جس کو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں، نازے دوا اٹھائے کیوں، مینوں شوق مدینے جان دا، کوئی دل وچ حسرت ہور نہیں، بس آقا تیری مرضی ہے، میرا تے کوئی زور نہیں، بس آقا تیری مرضی ہے، ساڈا تے کوئی زور نہیں، تیری قبر تے آ کے اے حافظ بھئی دنیا والے لکھ دیوے، تیری قبر تے آ کے اے حافظ بھئی دنیا والے لکھ دیوے، جے دل وچ عشق نبی دا نہیں، جے دل وچ عشق نبی دا نہیں، تیری روشن ہونی گور نہیں، جے دل وچ عشق نبی دا نہیں، تیری روشن ہونی گور نہیں، عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، بعد مردن بھی لحد میں بھی اجالا ہوگا، جے دل وچ عشق نبی دا نہیں، تیری روشن ہونی گور نہیں۔ جی علاج بتائیے۔ سردیوں میں انہوں نے بتایا کہ خون جم جاتا ہے، جو میں سمجھا ہوں کہ سن پن وغیرہ ہو جاتا ہوگا، خون وغیرہ جم جاتا ہوگا، تو اس کے حوالے سے یہ دو چیزیں آپ نوٹ فرما لیں، نمبر 1 دار چینی اور نمبر 2 اسگن ناگوری، یہ دونوں چیزیں 6-6 گرام آپ لے لیں اور اسے 1 کپ پانی میں ابال کے اس کا جو شاندہ بنا لیں، جب یہ آدھا کپ رہ جائے اس کو چھان لیں، تو شہد وغیرہ ملا کر اس کو پی لیا جائے، تو انشاءاللہ عز و جل اس کا فائدہ حاصل ہوگا، اللہ کریم صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ اسی طرح سے گیس کے حوالے سے 2 کالیں تھیں، تو جنہیں گیس رہتا ہو، بد ہضمی ہو، اپھارا ہو جاتا ہو، جیسے کچھ کھا لیا پیٹ پھول جاتا ہے، تو ان تمام چیزوں میں، یا بھوک کم لگتی ہو، کھانا ہضم نہ ہوتا ہو، تو ان سب معاملات کے اندر انشاءاللہ عز و جل یہ مختصر سا علاج ہے، فائدہ حاصل ہوگا اس سے۔ نمبر 1 انار دانہ، خشک انار دانہ آپ لے لیں، نمبر 2 سونف، اور نمبر 3 چھوٹی الائچی، اور نمبر 4 مغز کشنیز لے لیں۔
یہ دھنیے کے مغز کو کہتے ہیں. تو ان چاروں چیزوں کو ہم وزن لے کر مثال 100 گرام آپ نے لے لیا. ان چاروں چیزوں کو آپ پیس لیجئے اور اس کھانے کے بعد مکس کر لیں. اس کو کھانے کے بعد ایک چمچ چھوٹی چمچ استعمال کریں. انشاءاللہ عز و جل ہاضمے کے حوالے سے، کھانے کے حوالے سے، سینے کی جلن، تیزابیت وغیرہ کے حوالے سے فائدہ حاصل ہوگا. باقی یہ ہے کہ کھانے کے بعد پانی وغیرہ نہ پیا جائے اور رات کا کھانا سونے سے 2-3 گھنٹے پہلے کھایا جائے. اور ہر کھانے کے بعد دوپہر اور رات کے کھانے کے بعد اگر 3 انجیر بھی آپ کھاتے رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہاضمہ بھی بہتر ہوگا اور دیگر یہ گیس وغیرہ کے حوالے سے بھی فائدہ حاصل ہوگا انشاءاللہ عز و جل. اسی طرح سے جسمانی کمزوری کے حوالے سے پوچھا گیا. آپ 4 چیزیں بنا کر رکھ لیں کہ کھاتے ہیں لگتا نہیں ہے. تو مغز بنولا یہ کپاس کے بیجوں کو کہا جاتا ہے. کپاس کے جو بیج ہوتے ہیں اسے مغز بنولا کہتے ہیں. یہ آپ نے لینے ہیں تقریباً 60 گرام. نمبر 2 آپ نے لینا ہے سنگاڑا، خشک سنگاڑا ہوتا ہے، یہ آپ نے یہ بھی 60 گرام لینا ہے. اور سفید زیرہ یہ آپ نے تقریباً 25 گرام لینا ہے. 2 تولہ کے آس پاس 24-25 گرام سفید زیرہ. یہ 3 چیزیں ہو گئی ہیں، مغز بنولا، سنگاڑا، سفید زیرہ. دونوں چیزیں سنگاڑا اور مغز بنولا 60 گرام اور زیرہ جو ہے یہ آپ نے لینا ہے تقریباً 25 گرام. اب چوتھی چیز اس کے اندر ہے مصری. یہ آپ تقریباً لے لیجئے 150 گرام کے آس پاس مصری لے لیں. ان چاروں چیزوں کو پیس لیجئے. صبح اور شام ایک چمچ دودھ کے ساتھ استعمال کریں تو انشاءاللہ عز و جل کوئی خاص وجہ نہیں ہے تو جسمانی کمزوری وغیرہ، دبلا پن وغیرہ انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا. اسی طرح سے بلغم وغیرہ جیسے کہا کہ جان نہیں چھوڑ رہی ہے تو اس کے لیے آپ ایک مختصر سا علاج جو پہلے بھی مدنی چینل پر بیان کیا گیا ہے، ریون اسارہ کے نام سے ایک پتھر نما، ایک یہ آپ عام اصطلاح میں جڑی بوٹی کہہ لیں، پتھر کی طرح ہوتے ریون اسارہ. تو یہ آپ نے تقریباً 4 گرام لے کر 50 گرام شہد میں تقریباً 4 گرام اس میں شامل کر لیں اور پھر اس کو سوتے وقت 1 چمچ لیا جائے تو انشاءاللہ عز و جل سارا جو ہے وہ بلغم وغیرہ نکل جائے گا. مگر یہ کھانے سے موشن ہو جاتے ہیں، اس کا خیال رکھیے گا کہ اس کے ذریعے تمام بلغم وغیرہ نکل جائے گا. ہفتے میں 2-3 دفعہ ایک دن چھوڑ کے آپ لے لیں گے تو اندر کی صفائی ہو جائے گی. پھر اس کے بعد کوئی دوا آپ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس کا فائدہ آپ کو جلدی محسوس ہوگا انشاءاللہ عز و جل. قد بڑھانے کے حوالے سے پوچھا گیا. اس کے لیے ہالوں کے بیج عام طور سے بتائے جاتے ہیں مدنی چینل پر. ہالوں کے بیج آپ 1 چمچ جیسے لے لیں، اس کو 1 گلاس دودھ کے اندر ڈال کر اچھی طرح مکس کر لیں. اس کو جیسے کھیر نما یہ بن جائے گا، پکا لیں 5 منٹ. تو پکانے کے بعد اس کو رات کو رکھ دیا جائے. صبح اس کو خالی پیٹ آپ نے لینا ہے. اس کے اندر 1 چٹکی کشتہ مرجان، یہ بنایا آتا ہے. کشتہ صدف بھی بنایا آتا ہے، آپ نے نہیں بنانا. یا کوئی طریقہ آپ کتاب سے پڑھ لیں تو وہ آپ نے بنانا نہیں ہے کیونکہ یہ ایک فن ہے. اگر آپ خود کریں گے تو نقصان ہو سکتا ہے. تو بنایا کسی اچھی کمپنی کا آپ کشتہ لیں اور 1 چٹکی اس پہ چھڑک دیں صبح اور اس کو کھایا جائے تو انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے اس کے لیے کہ آپ 1 گلاس دودھ کے اندر 5 کھجوریں اور 10 بادام، اس کو بھی آپ جیسے ملک شیک بنا کر اس کو پیا جائے تو اس سے بھی انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوتا ہے. آملے کا مربع ہے، یہ بھی صبح شام ایک اگر کھایا جائے تو یہ بھی جسمانی حوالے سے فائدہ دیتا ہے. اسی طرح جوڑوں کے درد کے حوالے سے پوچھا گیا. اللہ کریم شفا عطا فرمائے، صحت و سلامتی عطا فرمائے. جوڑوں کے درد کے حوالے سے یہ ہے کہ اس کا باقاعدہ علاج ہوتا ہے اور ایک لمبا علاج ہوتا ہے. اگر کسی کو الگ الگ جیسے بعضوں کو گٹھیا ہوتا ہے، بعضوں کو ابتدائی طور سے صرف جوڑ وغیرہ سخت ہوتے ہیں، سوجن ہوتی ہے، بعضوں کو اٹھنے بیٹھنے سے ہی جیسے قاصر ہو جاتے ہیں کہ اٹھ بیٹھ نہیں پاتے. تو اپنا دیکھ لیں کہ آپ کا پرابلم کس سطح کا ہے تو اس حوالے سے اس کا پراپر علاج ہوتا ہے. صرف یہی نہیں ہے کہ یہ جڑی بوٹی کھا لی تو اس سے مکمل فائدہ ہو جائے. عام طور سے اس طرح نہیں ہوتا. اللہ چاہے تو ہوا سے بھی شفا مل جاتی ہے. مگر ایک طریقہ کار جو عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پراپر کسی اچھے طبیب کو، ڈاکٹر کو، حکیم کو کسی کو دکھایا جائے تو انشاءاللہ عز و جل اس کا باقاعدہ لمبا علاج ہوتا ہے. بعض لوگ مریض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ادھر سے دوا لی، 5 دن وہاں سے لی، 10 دن وہاں سے لی، ہفتہ وہاں سے لی،
تو پھر کہتے ہیں کہ ہمیں فائدہ نہیں ہوتا. مہینہ وہاں سے لی جی یوں بھی ہوتا نا, اگر ایک مہینے تک دوائی, یہ بھی ایک مہینہ دوائی کھا لی, ابھی وہ میسج آیا ہوا ہے 1.5 مہینے سے کر رہے ہیں لیکن فائدہ تو کوئی بھی نہیں ہو رہا. کیا کر رہے ہیں جی, کیا کر رہے ہیں؟ یہ وہ جو قد بڑھانے کا جو نسخہ بتاتے ہیں وہ یہ شاید استعمال کر رہے ہیں. اس میں یہ ہے کہ ہر کسی کو ضروری نہیں ہے کہ فائدہ ہو جائے. تو اب اس میں یہ ہے کہ عمر کا لحاظ بھی ہوتا ہے, ہر شخص کی اپنا اپنا جیسے ایک جسمانی کیفیت ہوتی ہے. تو اب یہ ایک طریقہ کار ہوتے ہیں, اگر آپ استعمال کریں جیسے کوئی اور دوا استعمال کر لیں, تو یہاں کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو آسان ہے وہ بتا دیا جائے تاکہ وہ بندہ خود بنا سکے, ورنہ بنی بنائی دوائیں اچھی بھی آتی ہیں, کسی اچھے طبیب سے رابطہ کریں گے تو انشاءاللہ فائدہ حاصل ہو سکتا ہے. چہرے کے داغ دھبے وغیرہ کے حوالے سے ایک گھریلو علاج بتایا تھا, دوبارہ عرض کر دیتا ہوں. افسنتین, منڈی بوٹی. افسنتین نمبر 1 افسنتین, نمبر 2 منڈی بوٹی, اور نمبر 3 حلیلہ سیاہ, چھوٹی ہڑ کو کہا جاتا ہے. یہ تینوں چیزیں آپ نے 12 گرام لینی ہے. 1 گلاس گرم پانی کے اندر رات کو اس کو بھگو دیا جائے اور صبح اس کا پانی پینا ہے. صرف یہ جڑی بوٹیاں پھینک دی جائیں اور اس کو چھان کر اس کا پانی پی لیا جائے تو انشاءاللہ عز و جل چہرے کے داغ دھبے وغیرہ میں انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جنہیں بہرحال وہ جوڑوں کا درد ہے, یا غنیو یا غنیو یا غنیو پڑھتے رہیں, اور انجیر کا استعمال رکھیں کہ 5-6 انجیر جو ہے وہ روزانہ استعمال کر لیے جائیں تو انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوتا ہے. پھر بھی ایک علاج بھی عرض کر دیتا ہوں. اسگن ناگوری کے نام سے ایک جڑی بوٹی ہوتی ہے, موسلی, سنبل, سونٹھ اور قسط شیریں, یہ 4 چیزیں آپ پیس کر رکھ لیجئے اور صبح و شام 1 چمچ استعمال کریں تو انشاءاللہ عز و جل کسی نہ کسی حد تک فائدہ حاصل ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے درود تاج سنتے ہیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس وعطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى وصدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جبين الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم الله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نورا من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله. ماشاءاللہ. چلیں درود آج بھی سن لیا ہے. امام غزالی رحمہ اللہ پر دوبارہ جو ہے وہ ہم آتے ہیں, اور آپ ایک زبردست عالم دین بھی تھے, اور آپ کے علم پر ایک عمل کا بھی آپ کا ایک اپنا پیارا انداز تھا. علم بھی ہے اور اس پر عمل بھی ہے, دونوں چیزیں ہونی چاہیے. العلم بلا عمل, علم ہو اور عمل نہ ہو لا یستفید بہ,
اس سے فائدہ حاصل نہیں کیا جا سکتا. تو علم اور عمل دونوں ساتھ ساتھ چاہیے، ریکوائر ہے. کچھ فرمائیں اس پر فراز بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ عنکبوت میں ارشاد فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی ہم اس کے لیے اپنے راستے کھول دیں گے. سبحان اللہ. اس کی تفسیر میں فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول یہ بھی ملتا ہے کہ جس نے علم کے حصول میں کوشش کی ہم اس کے لیے عمل کے راستے آسان کر دیں گے. واہ. تو اب امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی جس دور میں موجود تھے جی، اس دور کے اندر جو علوم اور فنون رائج تھے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی وہ علوم حاصل کیے اور اسی طرح آپ کا سلسلہ چلتا رہا. اب کسی دور کے اندر ماہرین بہت زیادہ ہوں تو اس کراؤڈ کے اندر سے اپنے آپ کو ممتاز کرنا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. کیونکہ بغداد کے اندر بھی، ننشا پور کے اندر، دمشق کے اندر بھی بہت بڑے بڑے علماء تھے اور علوم کے بہت بڑے بڑے مراکز تھے، لیکن آپ سب ان میں سے ممتاز ہو کر سامنے آئے. اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اتنے ذہین اور فتین تھے کہ جب آپ امام الحرمین عبد الملک بن عبداللہ الجوینی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے تو وہاں پر تقریباً 400 علماء اور طلباء آپ کے درس میں شامل ہوا کرتے تھے. لیکن جب آپ رحمۃ اللہ علیہ وہاں پہنچے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کو وہاں کا مانیٹر بنا دیا گیا اور گویا کہ آپ امام جوینی رحمۃ اللہ علیہ کے نائب ہو گئے. جہاں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی احیاء العلوم کے اندر خود پسندی، حب جاہ، ریاکاری کے امراض کو ظاہر کیا ہے تو اس کے اوپر خود بھی عمل کیا ہے. اور یہ بزرگوں کا ایک نمایاں وصف ہوتا ہے کہ جو چیز آپ بیان کرتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں. اس کے اوپر امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ قافلے کی ترغیب ارشاد فرماتے ہیں. تو یہ نہیں کہ صرف ترغیب ہے، امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ خود بھی سالہ سال سے مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہے ہیں اور اب بھی جہاں موقع ملتا ہے امیر علیہ سنت نیکی کی دعوت دیتے ہیں. تو بزرگوں کی سیرت کے اندر یہ چیز نمایاں ہوتی ہے کہ جس چیز کی وہ تلقین کرتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، اس پر عمل پیرا بھی ہوتے ہیں. سبحان اللہ. وہ شعر ہے ڈاکٹر اقبال کا کہ واعظ قوم کی وہ پختہ خیال ہی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم ادا روح بلالی نہ رہی، اور فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. یہ ہمارا حال بنا ہوا ہے. اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. قبلہ نگران شورا کی ایک بڑی پیاری بات حافظ صاحب امام غزالی کا جو بتایا ہے فراز بھائی نے، اس کے تحت خالد بھائی، کہ آپ دیکھیں کہ لباس آپ کا دیکھا تو سادگی والا، ایک عاجزی والا لباس تھا. قبلہ نگران شورا دام قدم القدسیہ نے ایک موقع پر فرمایا، مجھے اسلامی بھائی نے یہ بات بتائی، انہوں نے کہا کہ نگران شورا نے کہا کہ ایک ہمارے رکن مجلس مدنی چینل ہیں امجد بھائی، انہوں نے بتایا کہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کی زیادہ توجہ ان کے ڈریس پر نہیں ہوتی، بالکل پہناوے پر، پیراہن پر نہیں ہوتی. وہ اندر سے اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ ان کو مطلب ان چیزوں کی زیادہ مطلب وہ حاجت ہوتی نہیں. اور جو بندہ اندر سے چھوٹا ہوتا ہے نا، وہ کیا کرے گا، وہ اپنا ذرا قد اونچا کرنے کے لیے تو چیزیں بھی آ رہی ہیں اور پہناوے بھی آ رہے ہیں اور یہ بھی ہو رہا ہے اور وہ بھی ہو رہا ہے. یہ بھی ایک چیز بڑی بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں. اور کہنے والے تو یہاں تک کہہ گئے کہ جس بندے میں جتنی سادگی ہوگی یہ اس کا اتنا سٹرینتھن ہونا جو ہے وہ بیان کر رہا ہے کہ وہ بندہ اتنا مضبوط ہے. وہ جتنی سادگی زیادہ ہوگی اتنا اس کے اندر مضبوطی زیادہ ہوگی، اور جتنی سادگی کم ہے اتنا سمجھے بندہ اندر سے کھوکھلا ہے. تو سادگی بھی جو ہے وہ اپنائی جائے اور زندگی سکون میں لائی جائے. حافظ صاحب یہ ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے، میں چاہ رہا ہوں اس پر بھی آئیں. ایک عجیب سا اتفاق ہوا، کہنے والے کیا کیا باتیں کہہ جاتے ہیں، بتا جاتے ہیں. شادی کا دعوت نامہ کسی کو جو ہے وہ دیا گیا. ایک موقع پر کسی نے کسی کو گھڑی پہنائی اور پھر گھڑی بتا کر اس کی قیمت بتائی کہ یہ 40,000 روپے کی گھڑی ہے. یہ میں آپ کو یہ 1998 یا کوئی 2000 کی بات بتا رہا ہوں. اس اللہ کے بندے نے کہا، اس نے کہا پہلے نمبر پر تو ہمیں گھڑیاں پہننے کا شوق نہیں ہے، دوسرا آپ نے ہمیں گھڑی بھی پہنا دی ہے، اوپر سے اس کی قیمت بھی بتا دی ہے، تو یہ آپ زحمت نہ ہی فرماتے تو زیادہ اچھا تھا، زیادہ بہتر تھا. تو یہ بھی بعض کا نظام جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے. زندگی میں سادگی لے کر آئیں. شادی کی دعوت کا کارڈ ہے، یہ آپ چاہیں تو جتنے کا مرضی بنوا لیں آپ.
ایک کارڈ کسی نے کسی کو دیا, اس نے دیکھا تو کارڈ ذرا ایک الگ ہٹ کر تھا, تھوڑا سا لوگوں کو ہوتا ہے بھائی ہٹ کر کام ہونا چاہیے. اس میں دیکھا تو وہ کارڈ جو ہے وہ ووڈن کارڈ تھا, وہ لکڑی کا تھا اور عجیب تھا, اور مطلب ایک پہلے آج سے پہلے نہیں دیکھا تھا. اس نے پوچھا حافظ بندے سے, اس نے کہا بھائی کتنے کا یہ؟ تو اس نے بتایا, وہ جو دینے آیا وہ بڑا خوش ہو رہا تھا, اس نے کہا 800 روپے کا ہے یہ. اب اس نے کہا کہ بھی دیکھیں یہ 800 روپے کا کارڈ آپ مجھے دے کے جا رہے ہیں, اور یہ ایک دعوت کا کارڈ ہے. ویسے فنکشن 2-3 ہوتے ہیں, لیکن آپ مجھے ایک فنکشن کی دعوت دے رہے ہیں. تو کیا ہی خوب ہوتا اگر آپ یوں کرتے کہ 300 روپے کا آپ کارڈ بناتے اور 500 روپے آپ ہر کارڈ کے اندر جو ہے وہ ڈال دیتے کہ بھائی جان یہ آپ کے آنے جانے کا یہ میں آپ کو کرایہ بھی پیش کر رہا ہوں, تو آپ ضرور آئیے گا. تو جتنا یونیک یہ ہوتا نا, وہ اچھا وہ بندہ ہوتا ہے واقعی, اچھا اب وہ ادھر لگ گیا, نے کہا واقعی ایسا تو آج تک کبھی ہوا ہی نہیں ہوگا کہ کوئی کارڈ بھی دے رہا ہے اور ساتھ میں کنوینس کے پیسے بھی دے رہا ہے. تو یہ الگ الگ بن کر دکھانے سے بہتر ہے بندہ وہ کام کرنے والا کام کرے. اب اگر وہ انہوں نے 200 کارڈ بھی اگر بنوائے ہوں لیٹ سپوز, تو یہ 1,60,000 روپے بنتا ہے حافظ. آپ 60,000 روپے کے کارڈ بنوا لیں, 1 لاکھ روپے کا کہیں تھر میں پانی کا ان کو کنواں کھلوا دیں, کوئی بور کروا دیں, کوئی اور ملو کہ کسی کو مسکین عاشق جو تڑپ رہا ہے حضور کی یاد میں مچل رہا ہے اس کو مدینے مطلب بھیج دیں. یہ دیکھیں کرنے والے کام بندہ کرے, سادگی بہرحال اپنائی جائے حافظ صاحب, تو زندگی کو جو ہے نا وہ آپ بہتر اور خوبصورت بنا سکتے ہیں. کیا فرمائیں گے آپ؟ سادگی بھی اور سلمان بھی پھر جو بندہ مومن کی زندگی کا ایک حسن ہے نا, اور جس کا اسلام نے بھی ہمیں جس کے مطابق کام کرنے کا حکم ارشاد فرمایا, وہ ہے الاہم فالاہم. ایک اصول ہے, قاعدہ قانون ہے. پڑوس میں جو ہے وہ لوگ بھوکے مر رہے ہیں, ان کے پاس جو ہے, یا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ رشتہ داروں کے اندر, بھائی بہنوں کے اندر جو ہے وہ بعض ضرورت مند ہوتے ہیں, تو بندہ اس طرح کے کاموں میں خرچ کر رہا ہوتا ہے لیکن اس طرف توجہ نہیں دیتا جو شرعی طور پر بھی اس کا تقاضا اس پر جو ہے وہ لازم بنتا ہے بعض صورتوں میں کہ اس کو اس جانب توجہ کرنی چاہیے. سادگی اور ظاہر سی بات دیکھیں, ہار سنگار کی اور اپنے آپ کو بنانے سنوارنے کی ضرورت اسی کو پیش آتی ہے جیسا کہ آپ نے پہلے ذکر کیا. یعنی جو بندہ اپنے آپ کو یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میری عزت, میرا مقام, میرا مرتبہ مجھے لوگوں کی توجہ میرے لباس کی وجہ سے ملے گی, مجھے لوگوں کی توجہ جو ہے وہ میرے ڈریس کی وجہ سے, میری گھڑی کی وجہ سے, میری اینک کی وجہ سے ملے گی, وہ انہی چیزوں کا محتاج ہوتا ہے. جب اینک پاس نہیں ہوگی لوگ گھاس نہیں ڈالیں گے. حالانکہ اگر اس کا طریقہ کار جو اسلام نے مزاج دیا ہے, عزت کا جو معیار اللہ تبارک و تعالی اس کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا عطا کردہ ہے, اگر ہم اس کو اپنائیں گے تو پھر لوگ جو ہے اس بات کو نہیں دیکھیں گے کہ اس کا لباس. آپ دیکھیں سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی, آپ کی سیرت ہمیں بتا رہی ہے, ایک وقت وہ تھا کہ لوگ جو ہے مطلب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں, سب کچھ ہے, عزت ناموری شہرت اس وقت بھی تھی, اور ایک وقت وہ ہے کہ کمبل آپ نے اوڑا ہوا ہے, ہاتھ کے اندر جو ہے وہ عصا ہے, اور وضو کا پانی کا جو برتن ہے وہ کندھے کے اوپر ہے, اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی جا رہے ہیں, اور آج بھی سینکڑوں سال گزرنے کے بعد ہم ان کا ذکر خیر کرتے ہیں. یہ عزت کا وہ معیار تھا جو اسلام کا عطا کردہ تھا. اس لیے وہ لباس, شہرت اور مطلب اپنا جو ظاہری اعتبار سے اس طرح کا بناؤ سنگار تھا وہ اس کا محتاج نہیں ہے. اللہ والے سارے کے سارے اس انداز میں, جسے دیکھیں ایک ہے غلط نیت کے ساتھ خرچ کرنا برا نہیں ہے اگر اس کے اندر نیت اچھی شامل ہے. 800 کا کارڈ بنوایا ہے, انہوں نے بھی کوئی حرام کام نہیں کیا, کوئی حرام کام نہیں کیا, کوئی شریعت کی خلاف ورزی نہیں کی, کوئی قابل مذمت کام نہیں ہے. لیکن دیکھیں جو بندہ کاروباری آدمی ہوتا ہے نا, وہ یہ دیکھتا ہے کہ مجھے پروفٹ زیادہ جو ہے وہ کیسے ملے گا, یعنی اپنا کام بھی ہو جائے اور پروفٹ بھی جو ہے وہ زیادہ ہو جائے. تو کارڈ کے اوپر جو تبصرہ ہے وہ بھی اس پر ہے کہ کارڈ بھی بنوا لیا جائے. آج کل تو ویسے عمومی طور پہ واٹس ایپ تصویر لوگ بھیج دیتے ہیں کارڈ پر, فزیکل کارڈ جاتا بھی نہیں, پر اگر جاتا ہے ویل اینڈ گڈ ہے, کوئی اس میں جس پر شریعت مذمت نہیں کرتی اس کی مذمت نہیں ہے. لیکن اتنی رقم یہاں خرچ کرنے کی بجائے اس کا آپ کوئی دوسرا پازیٹیو یوز بھی کر سکتے ہیں. آپ اپنے آپ پر پیسے لگائیں, آپ کا 1 لاکھ روپے کا آپ اپنے اوپر جو ہے وہ آپ خرچہ کر دیں تو بالکل اچھی بات ہے. کارڈ چلا گیا اور وہ ہو گیا آگے, تو
کیا ہوا کدھر گیا یہ اگلی بات ہے. لوگ مطلب وہ ایسا ایک خرچ ہوا کہ جو یوں کہہ لیں کہ اس کے اچھا پھر ہمیں اپنی ترجیحات کو بھی دیکھنا چاہیے. جی کہ اس کام کے بغیر اس کے بغیر بھی میرا کام ہو سکتا ہے, لیکن بعض چیزیں وہ ہیں کہ جو مطلب میرے کیے بغیر ہوں گی نہیں. تو ہماری توجہ جو ہے ان چیزوں کی جانب ہونی چاہیے, اپنی ضروریات کو, آسائش اور پھر تعیشات, اور اس سے آگے اب تو معاملہ جو ہے وہ چلا جاتا ہے اور لوگ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے. اگر ہم اپنی ضروریات کا خیال رکھیں اور پھر اپنے مسلمان بھائیوں کو اپنی خوشیوں میں یوں شریک کریں کہ ان کی ضروریات کو پورا کر دیں اور جو ہے وہ اس طرح سے اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کریں, تو انشاءاللہ الرحمن یہ وہ انداز ہوگا جو دنیا میں بھی سکون کا باعث ہوگا اور آخرت کے اندر بھی راحت کا سبب ہوگا. سبحان اللہ. سادگی سے ہی بات کنکلوژن کی طرف لے کر آتے ہیں. خلیل بھائی منقبت بھی غالباً سنا رہے ہیں, آج سنا رہے ہیں. واہ ماشاءاللہ. جی خالد بھائی. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کسی نے دیکھ کر کہا کہ حضرت مسلمانوں کے اتنے بڑے آپ امام ہیں اور اتنا سادہ سا لباس آپ نے پہنا ہوا ہے, کچھ اچھا لباس پہنتے تو زیادہ اچھا ہوتا, لوگوں پر رعب پڑتا. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کے لباس کے بارے میں کیا کلام کرتے ہو جو دنیا میں ایک مسافر کی حیثیت سے رہ رہا ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ بیان فرمائی کہ حضور ارشاد فرماتے ہیں دنیا میں اس طرح رہو جس طرح مسافر رہتا ہے. مسافر کو زیادہ ساز و سامان کی ضرورت نہیں ہوتی, جتنا کم اس کے پاس سامان سفر ہوگا اتنا ہی اس کا سفر آسان رہتا ہے. ایسی بات ہے. تو یہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تعلیمات بھی ہیں اور پھر بارگاہ رسالت میں ان تعلیمات کی مقبولیت بھی ہے. ایک طویل واقعہ ہے, اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کے بارے میں کسی نے یہ خواب دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خواب دیکھنے والے کو زیارت ہوئی, اور یہ خواب دیکھنے والے بھی اپنے وقت کے امام ہیں. کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی اور ائمہ اربع اپنے ماخوذ مسائل فقہی مذہب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے, اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب کی تصدیق فرمائی. پھر ایسا ہوا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, میرے پاس امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی احیاء العلوم رکھی ہوئی ہے, اگر آپ اجازت دیں تو میں اس میں سے کچھ آپ کو سناؤں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت مرحمت فرمائی اور انہوں نے جو عبارت پڑھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یعنی ابتدا سے کتاب پڑھنا شروع کی, اور جب یہاں پر آئے وَإِنَّهُ تَعَالَى بَعَثَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الْقَرَشِيَّ مُحَمَّدًا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم إِلَى كَافَّةِ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ وَالْجِنِّ وَالْإِنسِ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو کہ امی ہیں, قرشی ہیں, ان کو تمام عرب و عجم کی طرف مبعوث فرمایا ہے, تمام جنات و انسان کی طرف مبعوث فرمایا ہے. کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ پڑھا تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک چہرے پر خوشی کے آثار آ گئے. پھر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غزالی کہاں ہے. اتنے میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلام آ گیا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سلام عرض کیا تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک, اپنا پیارا ہاتھ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف بڑھایا, جس پر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضور کے ہاتھ کو بوسا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو قبول بھی فرمایا, ان کی داد رسی بھی فرمائی, ان پر شفقت بھی فرمائی. تو بندہ اپنے حالات میں جیسا رہے لیکن اپنا تعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ کر رکھے, وہ جس حال میں رہ رہا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جینے کی لذت عطا فرمائے گا. کیا بات ہے. یہ جملہ بولنے کا خاص ایک مقصد یہ بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ابو بکر بھی ہیں, عثمان غنی بھی ہیں, اور وہیں بلال حبشی بھی رہ رہے ہیں. جو جس حال میں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ ان کی طرف کی ہوئی ہے, اور یہ سب آرام والی زندگی گزار. اللہ 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 ماشاءاللہ. چلیں جی, اللہ امام غزالی کے صدقہ ہمیں سادگی عطا فرمائے. سادگی میں عظمت ہے, اور جو اپناتے ہیں وہ پھر فیض بھی پاتے ہیں, ورنہ خرچے کرنے جائیں تو خرچے اس کا کوئی فل سٹاپ ہے نہیں. چلیں جی بہرحال طبع کی طرف بڑھتے ہیں اور اس التجا کے ساتھ کہ آپ بھی سادگی اپنائیں اور ہم بھی سادگی اپنائیں اور زندگی پرسکون بنائیں.
جی مجھے چاہیے تھا شوگر والوں کے لیے، ان کا پرابلم تھا. جی بس اب آپ 5 منٹ آخری آپ ہی کے ہیں. تخم سرس کے نام سے ایک جڑی بوٹی بیج ہوتے ہیں. تخم سرس، چاسکو، نمبر 3 تخم جامن اور نمبر 4 گڑ مار بوٹی. یہ چاروں چیزوں کو ہم وزن لے کر اس کو پیس لیجئے. صبح شام 1 چمچ استعمال کریں. اور جن کو مالدار بننے کی خواہش تھی، آپ نے فرمایا تھا جمعے کی نماز کے بعد 786 مرتبہ لکھنا ہے. جمعے کی نماز کے بعد 786 مرتبہ لا الہ الا اللہ لکھ کر اپنے پاس رکھ لیں. انشاءاللہ گھر کے اندر خیر و برکت ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تیرے در پر آؤں امام غزالی، تیرا فیض پاؤں امام غزالی، امام غزالی تیرے در پہ آ کر مقدر جگاؤں امام غزالی. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. پتلی پتلی قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. غوث اعظم امام متقی والنقی، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام.
سے بری، میری رحمتوں سے بری، کھلے آنکھ صلی اللہ کے